ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم ماہ رمضان المبارک کی 14 تاریخ کے پروگرام کی ابتدا کر رہے ہیں اور اس موقع پر ماہ رمضان کے 14 تاریخ کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج شب ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام بھی ہے۔ پروردگار عالم اس مولود کے صدقے میں آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے اور ہر ارضی و سمائی بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے آپ کو اس سال صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ بھی ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دے۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم آپ کی خدمت میں روزانہ گزارش کرتے ہیں، آج بھی گزارش ہے۔ IMI ہمارا اپنا ایک ادارہ ہے جو ایک عرصے سے خدمت انجام دے رہا ہے اور اس کے سربراہ ڈاکٹر وجیح رضوی ہیں، ان کے معاون خصوصی ڈاکٹر رضا جواد ہیں، جن کا فون نمبر ہے 6094819267 6094819267۔ آپ ان سے رابطہ کریں، معلومات کریں۔ ہماری نوجوان نسل میڈیکل سے متعلق جو افراد ہیں، اس کے علاوہ بھی جو سیلاب ہے، زلزلے ہیں، مہاماری آتی ہیں، اس وقت بھی یہ لوگ اپنے کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں۔ ان کی خدمات ماشاءاللہ سے امریکہ کے علاوہ افریقہ، انڈو پاک کے اندر زبردست طریقے سے چل رہی ہیں۔ تمام ڈاکٹرز جو ہیں ان سے کے ساتھ میں منسلک ہیں، آپ ان کی معلومات لیجئے۔ اب یہ مستقل طور کے اوپر ایک عمارت جس میں ہاسپٹل بھی ہوگا، طلباء کے لیے ہاسٹل بھی ہوگا، لائبریری بھی ہوگی اور آفیسز بھی ہوں گے۔ ایک بڑی طویل و عریض زمین جو ہے انہوں نے خرید کر لی ہے $2.5 ملین میں۔ $8 لاکھ کی ان کو کمی ہو رہی ہے، جو ہم گزارش بار بار کر رہے ہیں ماہ رمضان میں صاحب خیر ماشاءاللہ آپ سب کے سب ہیں، جو جس سے ممکن ہو ان کی ویب سائٹ پر جائیں، فون پہ رابطہ کریں، ٹیکسٹ میسیج کر کے ان سے بات چیت کریں، اپنا اطمینان کریں، ان کی خدمات کو دیکھیں اور آپ تعاون کریں۔ میری خصوصی اپیل ہے آپ حضرات سے۔ آخر میں ہمارے پروگرام کے ہر روز جو ہے ہم ان کو ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ بھی IMI سے متعلق نشر کرتے ہیں، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ سامعین کرام، ہمارا یہ پروگرام جو چل رہا ہے خاص طور سے ان 26 آیات کے ذیل میں جو ایک شخص نے، جو مومن بھی کہلاتا ہے، شیعہ بھی کہلاتا ہے، رضوی بھی کہلاتا ہے، اس نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ بعد رحلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے خلیفہ اول اور دوم نے اپنی مرضی سے اس کو ایڈ کر دیا، جو گمراہی کا سبب بن رہی ہے۔ مسلمانوں کی مدارس میں تعلیم دی جاتی ہے اور اس سے دہشت گردی عام ہو رہی ہے، آتنکواد پھیل رہا ہے، اور ہم اسی چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن اللہ کی وہ پاک و پاکیزہ کتاب ہے۔ جب پوری دنیا کے جن و انس مل جائیں، ان میں طاقت نہیں ہے قرآن کے ایک حرف کا جواب دینے کی، لانے کی یا داخل کرنے کی۔ ایسی فصیح و بلیغ کتاب اور ایسا کلام جو کسی خالق کا ہے، مخلوق کا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے اس کے مقابل لا سکے۔
اسی ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام جس وقت آیا ہے اس وقت اس ماحول میں کون کون ہستیاں وہ تھیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سنا، آیات قرآنی کو سنا، اور ان کے ذہن و دماغ کے اوپر اقوال پیغمبر، اقوال الہی جو تھے وہ ثبت کر گئے، اور ان کے دلوں کے اندر عشق الہی پیدا ہوا، عشق نبی کریم پیدا ہوا، عشق آل رسول پیدا ہوا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ بنی امیہ جو اسلام کی بے خونی میں اول دن سے سد راہ تھے اور اس کی بے خونی کر رہے تھے، اور ان کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ نہ اسلام رہے، نہ بانی اسلام رہے، نہ معاونین اسلام رہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے بھی جو ہے اسلام کا لباس پہن لیا، دامن اسلام میں پناہ لے لی، مگر اپنی تخریب کاریوں سے باز نہ آئے۔ مسلمان بھی ہو گئے، خلافت بھی سنبھال لی، حکومت بھی کر لی، مگر اپنی تمام پرانی زمانہ جہالت کی روایات کو داخل کر دیا، اور سب سے بڑا ستم یہ ہوا حفاظ قرآن ان کے ہاتھوں بک گئے، مفسرین قرآن بک گئے، صاحبان ایمان بڑے بڑے جو تھے وہ بک گئے، مورخ بک گئے، قلم بک گئے، شاعر بک گئے، اور انہوں نے سب سے بڑا ستم یہ کیا کہ ہر وہ ہستی جس نے رسول اور اللہ کا ساتھ دیا، دین کی بنا میں انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک لگایا، ان سب کو جو ہے وہ کنارے کر دیا، اور بلکہ ان کو بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ افراد جن کا کوئی حصہ ہی اسلام کے اندر نہیں تھا کسی عنوان سے، ان کے انہوں نے وہ باغ و بہل دعوے کر کر کے جو ہے، یعنی جو اسلام کے لیے قربانیاں دے رہے تھے ان کے لیے وہ ایک صفحہ نہ لکھ سکے۔ اور یہ مورخین اور مفسرین محدثین کی خیانت ہے کہ انہوں نے وہ افراد کہ جنہوں نے نہ کوئی خیرات کی، نہ کوئی کارہائے نمایاں اسلام میں انجام دیا، ان کے لیے دفتر کے دفتر جو ہے انبار لگا دیے ان کی تعریفوں میں اور مدح و ثنا کے اندر۔ اسی لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ آج کے بہکے ہوئے مسلمان کو تھوڑا سا تاریخ کا دریچہ جو ہے ان کو دکھائیں، ان کو تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کریں۔ اسی لیے ہم ایک تھوڑا سا حصہ چند منٹ کے لیے تاریخ کا روزانہ پیش کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا تاریخ بیعت عقبہ، یہ دو بیعت عقبہ، ایک عقبہ اولیٰ ہے، ایک عقبہ ثانیہ ہے، اور ہم نے 2 دن پہلے اس سلسلے میں کچھ حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج ہم اسی کا کہ وہ افراد جو مدینہ منورہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے تھے، اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں علماء یہود نے مدینے میں جو ہے وہ آپ کے بارے میں، آپ کے دین کے بارے میں، آپ کی کتاب کے بارے میں آگاہی دی ہے، تو ہم یہاں آپ کی زیارت کرنے آئے ہیں اور اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے، میں نے گزشتہ تقریباً بتلایا کیسے تقریریں کی، کیسے ملاقات کی، کیسے بیعت کی، تو وہ یہی جماعت جو ہے جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے اور قرارداد ہجرت کے عنوان تھے، علامہ نقوی صاحب نے تحریر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ انہوں نے مختلف تاریخوں کا خلاصہ جمع کیا ہے، جس میں ہمارے مشہور محدث اور مفسر اور مورخ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے میں سے 12 نقیبوں کو منتخب کرو اور ان کے نام بتاؤ جو تمہاری طرف سے جواب دہی کے ذمہ دار ہوں، جو حضور کو لینے کے لیے مدینے آئے ہیں اور مدینے لے جانا چاہتے ہیں، رسول اللہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عباس نے اس میں ایک تقریر کی، اور وہ میں 2 دن پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، دوبارہ اس کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں رسول اللہ سے انہوں نے تقاضا کیا، بیعت کی، عہد کیا، وعدہ کیا، جس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس وقت ان سے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، مجھے تمہارے اوپر اعتبار ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے۔ اب تم سب کے سب، وہ 70 آدمی سے زیادہ تھے، کہا تم ان میں سے 12 آدمی مقرر کرو اپنے، کہ جو جواب دہ ہوں اور جو ذمہ داری سنبھالیں۔ تو اسد ابن اس میں سے 9 آدمی جو ہے وہ
یہ دو قبیلے کے افراد تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، اور میں نے اپنی پرانی تقریروں میں بتلایا یہ مدینے کے مشہور ترین جاں باز قبیلے تھے، اور یہ آپس میں جنگ و جدل کیا کرتے تھے، سال ہر سال ان کی دشمنیاں رہتی تھیں، اور ان میں ایک سے ایک معزز آدمی تھا۔ ان دونوں قبیلے کے افراد جو ہیں یہاں پر آئے، کیونکہ ان دونوں کو علم ہو چکا تھا، آپ کے لیے بشارت مل چکی تھی، علماء یہود نے ان لوگوں کو بتا دیا تھا۔ یہ دونوں قبیلے آئے اور ان دونوں نے، ان کے سربراہ افراد جو آئے انہوں نے بیعت کی، تو آپ نے فرمایا تم دونوں قبیلے کے لوگوں میں سے مجھے 12 آدمیوں کے نام دو۔ اس میں سے 9 آدمی قبیلہ خزرج میں سے اور 3 قبیلہ اوس میں سے اس وقت مقرر ہوئے۔ خزرج کے 9 آدمی یہ تھے: اسعد ابن زرارہ، براء ابن معرور، عبداللہ ابن حزام اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے والد، رافع ابن مالک، سعد ابن عبادہ، منذر ابن عمرو، عبداللہ ابن رواحہ، سعد ابن ربیع، عبادہ ابن ثابت، اور اوس میں سے ابو الحشیم ابن تیحان، اسید ابن حضیر اور اسد ابن خسیمہ۔ اس سب کے بعد ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ پھر اب بس تشریف لے چلیے۔ حضرت نے فرمایا ابھی حکم الہی کا انتظار کرو۔ چنانچہ آپ نے ظاہر جان بچانے کے لیے گھبراہٹ میں مرکز چھوڑنا فرار ہوتا ہے، اور فرار کرنے والا یہ نہیں سوچتا کہ دوسروں پر کیا گزرے گی۔ یہ بات ہمارے بھی تجربات میں آتی ہے، مگر مقصد کی خاطر کسی مناسب مرکز کی تلاش کر کے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ہجرت ہے۔ ہجرت کرنے والا پورے انتظام کے ساتھ روانہ ہوتا ہے، اس کے سامنے فقط اپنی جان کا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ پوری جماعت کے مفاد کا مسئلہ ہوتا ہے اور اصول کے تحفظ کا منصوبہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقط اپنی جان بچا کر نکلنا ہوتا تو یہ موقع بہت اچھا تھا کہ مدینے والوں کی اتنی بڑی جماعت موجود تھی جو پورے تحفظ کے ساتھ اپنی معیت میں آپ کو لے جانا چاہ رہی تھی، مگر آپ نے ان کی درخواست کو قبول نہیں کیا اور فرمایا کہ ابھی حکم الہی کا انتظار ہے۔ ظاہر ہے حضور مجبور تھے، حضور اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا مصداق حقیقی، وہ رسول بغیر مرضی الہی کے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا جو کوئی ایک لفظ نہ بول سکے۔ یہ حکم الہی کیا تھا؟ ان تمام انتظامات کی تکمیل جو جماعت کے تحفظ اور اخلاقی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے ضروری تھا۔ چنانچہ اہل مدینہ تو اس قول و قرار کے بعد اپنے شہر کی طرف واپس چلے گئے، اور یہاں مشرکین کو اس کا حال معلوم ہوا کہ اب مدینے جانے کا منصوبہ بن گیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں پر اثر نو مظالم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ اس لیے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ رفتہ رفتہ مدینے کی طرف روانہ ہو۔ یہ ہوتا ہے ایک صاحب کردار سردار کا عمل کہ وہ جماعت کو ناخوشگوار ماحول میں بے یارو مددگار چھوڑ کر خود نہیں جاتا بلکہ اپنے پہلے ان کے تحفظ کا انتظام کرتا ہے۔ تاریخ کی تصریح ہے کہ رسول کے علاوہ 2-3 آدمیوں کے سوا سب اصحاب میں سے اب مکے میں کوئی رہ نہیں گیا تھا۔ پھر ایسے بے شمار مقید یا درماندہ افراد رہ گئے تھے جن کا جانا کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا مسئلہ ہے، اور ادھر مشرکین مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ عام طور سے ہجرت رسول کا پس منظر یوں سمجھا جاتا ہے کہ مشرکین نے آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا تو آپ نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی۔ اس طرح ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہجرت صرف خوف جان سے تھی، مگر ہماری تقاریر سے اور ہماری تحریروں سے آپ نے جو ہے وہ اندازہ لگا لیا ہوگا۔ تصریحات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہجرت کا منصوبہ پہلے سے قائم تھا، اس کی تکمیل ہو رہی تھی، جیسا کہ ہجرت حبشہ میں تاریخ میں ملتا ہے۔ مشرکین کو اگر ان افراد سے ذاتی عداوت ہوتی تو وہ اس پر یہ ان کے ملک سے چلے جا رہے ہیں خوش ہوتے، مگر انہیں تو اس مقصد سے دشمنی تھی جس کی ترقی کے لیے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت میں امکانات بعید محسوس ہو رہے تھے، اب مدینے کی طرف ہجرت میں امکانات بہت قریب نظر آ رہے تھے۔ اس لیے وہ اس ہجرت سے نعل در آتش تھے اور انہوں نے
جب دیکھا کہ اصحاب تقریباً سب چلے گئے، اب صرف رسول اللہ رہ گئے اور یہ بھی بس جانے والے ہیں، تو انہوں نے اب یہ طے کر لیا کہ وہ آپ کا وہاں پہنچنے سے پہلے ہی خاتمہ کر دیں، اور اس طرح آپ کی جان کے لینے کا منصوبہ بنایا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہجرت کا اندیشہ قتل کی بنا پر نہیں بلکہ سامان قتل ارادہ ہجرت کی بنا پر پیدا ہوا۔ تاریخ کے الفاظ ہیں: لما رأى المشركون اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قد اوصلوا الذراري والاطفال الى الاوس والخزرج عرفوا انها دار منع وقوم اهل حلقه وبعث فخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه واله فاجتمعوا في دار النجوى ولم يتخلف احد من اهل الراء والهجا منهم لیستاشوروا فی امرہ۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ اصحاب پیغمبر خدا اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی اوس و خزرج کی طرف لے گئے ہیں، تو وہ سمجھے کہ ان کے لیے قابل اطمینان محفوظ مقام ہے، وہ ایک طاقتور جماعت ہے، تو اب یہ انہیں اندیشہ ہوا کہ رسول بھی وہاں پہنچ جائیں گے، لہذا یہ لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ ان میں کوئی بھی صاحب عقل و رائے شخص ایسا نہ تھا جو اس جلسے میں شریک نہ ہوا ہو تاکہ آپ کے بارے میں وہ باہم رائے مشورہ کر سکیں۔ علامہ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارالندوہ میں اشراف قریش میں سے 40 اشخاص کا مجمع تھا۔ یہاں کے شرکا میں یہ قید رکھی گئی تھی کہ 40 برس سے کم عمر کا کوئی آدمی شریک نہ ہو، اور تاریخ کہتی ہے صرف ایک عتبہ ابن ربیعہ جو امیر شام کا نانا تھا ایسا تھا جس کی عمر 40 سال سے کچھ کم تھی۔ جب سب جمع ہو گئے تو قتل رسول کی تدابیر پر غور کیا جانے لگا۔ خاص طور پر جو پیش نظر تھا وہ یہ کہ اگر رسول کو شہید کر دیا جائے تو بنی ہاشم خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس طرح ایک عرصے تک انتقام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ابو جہل نے یہ رائے دی کہ کوئی ایک آدمی اس کا ذمہ دار نہ ہو بلکہ تمام قبائل قریش میں سے ہر قبیلے کا ایک آدمی چنا جائے اور سب مل کر ان کو قتل کرے الحمدللہ، تاکہ آپ کا خون تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے اور اولاد عبد مناف کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کس سے اس خون کا بدلہ لیں۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153۔ چنانچہ 15 آدمی اس کے لیے منتخب کیے گئے، جن میں خود بنی ہاشم میں سے ایک ابو لہب بھی تھا، کہ یہ سب لوگ رات کو پیغمبر کے مکان میں داخل ہو کر آپ کو شہید کر ڈالیں۔ اس صورتحال سے صاف ظاہر ہے کہ مشرکین نے یہ شہید کرنے کا منصوبہ صرف اس لیے بنایا تھا کہ آپ ہجرت نہ کر سکیں، یعنی جو منصوبہ ترقی اسلام کے لیے بنایا گیا ہے وہ پورا نہ ہو سکے۔ اور اس کے بعد رسول کے لیے صرف اپنی جان کا سوال نہ تھا بلکہ اس بلند مقصد کا سوال تھا جس کے لیے ہجرت کی جا رہی تھی۔ ضرورت اس کی تھی کہ مشرکین کے تدابیر کے مقابلے میں خالق کی جانب سے ایسی تدبیر کی جائے کہ مشرکین اپنا سا منہ لے کر رہ جائیں اور آپ ان کے اندر سے نکل جائیں۔ یہی ان کے منصوبے کے ناکام بنانے اور ان کی جانب سے رسول کو ان کے مقصد میں کامیابی کی تدبیر کا ذکر ہے، جسے قرآن مجید نے ان الفاظ میں کہا ہے کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور خداوندی منصوبہ کیا تھا؟ اسے قدیم ترین تاریخ مورخ ابن سعد کی زبان ہے کہ وَآتَى جِبْرِيلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فَأَخْبِرُهُ وَالْخَبَرُ وَأَمْرُهُ أَنْ لَا يُنَامُ فِي مَضْجِعِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَبِيتَ فِي مَضْجِعِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، کہ جبرائیل امین رسول خدا کے پاس آئے۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153۔ رسول خدا کے پاس آئے، آپ کو واقعے کی اطلاع دی اور حکم الہی پہنچایا، آپ آج اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیں اور علی ابن ابی طالب کو آج کی رات اپنے بستر پر آرام کرائیں۔ علامہ طبرسی کا بیان ہے، پیغمبر خدا نے حکم دیا کہ آپ کا بستر بچھا دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور اس کے بعد میں فرمایا، اے علی اپنے کو مجھ پر فدا کر دو۔ کہا بصر و چشم میں حاضر ہوں۔ فرمایا میرے بستر پر سو رہو اور میری چادر اوڑھ لو۔ چنانچہ آپ نے رسول کے بستر پر آرام کیا اور آپ کی چادر اوڑھ لی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ حضرت علی کو بستر پر اس لیے لٹایا گیا کہ مشرکین دھوکے میں رہیں اور انہیں نہ پتہ چلے کہ رسول تشریف لے گئے۔ اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے صاحبان عقل صاحبان فہم کے لیے کہ رسول اللہ کے مقابل حضرت علی کی عمر بھی کم تھی اور اس عمر کے لحاظ سے آپ کا قد بھی چھوٹا تھا۔ رسول اللہ کا بستر
रसूलुल्लाह की चादर का ओढ़ना। और यहाँ पर एक रिवायत उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा की सही बुखारी में भी है और दिगर सित्ता में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर अक़दस जब आप रात की तारीकी में चादर ओढ़ के सोते थे तो उस चादर से नूर ऐसे साते होता था कि मैं रात की तारीकी में सुई में तागा पिरोकर सिलाई करती थी। तो क्या उस नूर की ज़ियारत मुझसे ही की होगी? और फिर रात को तमाम रात अंधेरी रात में, अब रात का पर्दा एक है, दीवार का पर्दा दो है, चादर के पर्दे तीन हैं, इन तीन पर्दों के अंदर अली इब्न अबी तालिब सो रहे हैं और वो लोग रात को नहीं फानते हैं, सुबह का इंतज़ार करते हैं और उचक उचक के देख रहे हैं और वो उस नूर की ज़ियारत कर रहे हैं जिसकी रिवायत जनाब उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा फरमा रही हैं। तो यकीनन ये भी उसी नूर का दूसरा टुकड़ा था जो नूर रसूलुल्लाह का नूर था। और रसूलुल्लाह की वो हदीस अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद, मेरा नूर सबसे पहले खल्क़ किया गया और मैं और अली उसी नूर के दूसरे टुकड़े हैं। शब हिजरत ने गवाही दे दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस नूर के अली के नूर में कोई फ़र्क नहीं है। जब बिस्तर पर लेटे तो बिल्कुल शबीह पैगम्बर और अख्तियारात मैं कह रहा हूँ अख्तियारात पैगम्बरी लेकर के लेटे। आप साहिबान अक्ल है, अगर उस वक्त रात को ये मुशरिकीन मक्का चादर उतार के और ये कहते कि तुम कौन हो, वो कहते मैं अली हूँ, कहा रसूल कहाँ है, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, तो उस वक्त वो ये कहते इस वक्त अख्तियारात मेरे पास है, तुम बतलाओ क्या चाहते हो, तुम्हारी अमानतें मेरे पास हैं। तो वो कहते हम कलमा इस्लाम पढ़ना चाहते हैं। तो इस वक्त जो कलमा इस्लाम पढ़ाते किस हैसियत से? नाइब रसूल, जानशीन रसूल। इस वक्त मुशरिकीन मक्का के नज़दीक वही हैसियत जो रसूलुल्लाह की थी वो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की थी। तमाम अख्तियारात आपको दे करके गए और खुदा वहाँ से हिजरत फरमाए। और फिर आप देखें वो नौजवान, वो इमाम अली जो 1000 रकत रोज़ाना, तमाम मौरख़ीन ने लिखा 1000 तकबीरों की आवाज़ इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर से हर रात आती थी। आज ना कोई तकबीर की आवाज़ है, ना कोई नमाज है और ना कोई मुस्तहबात है, ना सुन्नतें हैं, ना वाजिबात। आज सिर्फ सोना इबादत है, सोना हुक्म इलाही है, हुक्म रसूल है। अली आज सो जाना और सोना अपने अख्तियार में नहीं होता अजीज़ो। जब ये मालूम हो कि आज कत्ल की रात है, आज जो बिस्तर पे लेटेगा कत्ल हो जाएगा, रसूलुल्लाह को कत्ल करने का मंसूबा है और वो जाबाज जो साल हा साल जंगे किया करते थे, अपनी नई नई तलवारें सैकल करके आकर के पहरा दे रहे हैं कि सुबह होते ही दीवार फांद करके नबी को कत्ल करना है। आज नबी की शहादत का दिन है मुसलमानों। और उस जवान को देखो, यक को तन्हा, कोई साथ नहीं है, सिर्फ खुदा पर ईमान, अल्लाह की रिसालत पर ईमान और अपनी उस ईमानी कुव्वत व ताकत के ऊपर बेखौफ व ख़तर बिस्तर पर लेट जाता है और कुदरत भी वजद में आ जाती है। और उस वक्त जो है जिब्राइल और मीकाईल को कहती है मैंने तुम दोनों को भाई बनाया है, अपनी उम्र का कुछ हिस्सा दूसरे भाई को दोगे? हाथ जोड़ लिए, परवरदिगार जितनी ज़्यादा ज़िंदगी देगा तेरी हम्द व सना में गुजारेंगे। कहा जाओ ज़मीन पे और देखो अली छोटा भाई है, मोहम्मद बड़े भाई हैं और अली अपनी जान का नजराना कैसे कुर्बान कर रहा है। यह है फिदिया, ये फिदिया मोहम्मद है, यह है कुर्बानी अबू तालिब के बेटे की। वो मलाइन मौरिख मुहद्दिस कहाँ मर गए जो इस जज्बे को देखें आज की रात। बड़े तुम तराक से लिखा कि एक साहबी रसूल अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके रसूलुल्लाह के साथ गया, क्या कहना, ज़रा इस जज्बे के मुकाबिल तो लेकर के आओ। वहाँ तो रसूल साथ थे भाई, जो इत्मीनान का सबब थे, सुकून का सबब थे, हर खतरे से टालने वाले थे, जिन पर कोई ख़तरा नहीं आने वाला था, अगर आएगा तो अल्लाह बचाएगा। यहाँ तो कोई ख़तरा से बचाने वाला नहीं, मगर किस शान से सोया। कहते हैं कि ऐसा सोया हूँ कि ज़िंदगी में न इससे पहले सोया हूँ न इसके बाद सोऊंगा। हमारी जाने कुर्बान हो अली इब्न अबी तालिब के ऊपर। हमने कसीदा नहीं पढ़ा, अल्लाह ने कसीदा पढ़ा। वह मेरे नास मैशी नफ्स तगा मरदातिल्लाह, ये नफ्स तो ख़रीदने के काबिल है। काहे के मुकाबिल?
काहे के मुकाबिल? अपनी रज़ाओं के मुकाबिल। अली, आज से तेरा नफ्स मेरा नफ्स है और मेरी रज़ाओं का मालिक व मुख्तार तू है। जिसे चाह जन्नत में भेज, जिसे चाह जहन्नम में भेज, जिसे जितना चाहे उम्र दे, जिसे जितना चाहे रिज़्क़ दे, जिसे चाहे उठवा ले, तेरी मर्ज़ी है। इसलिए कि मेरी मर्ज़ी का मालिक तू हो गया है और तेरे नफ्स का मालिक मैं हो गया हूँ। इसी के साथ साथ दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, इंशाअल्लाह इसका बाकिया हिस्सा कल आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। ये होती है फिदाकारी। ये तरबियत मैंने आपने नहीं दी, ये तरबियत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की है। बेटा, मोहम्मद ज़िंदा है तो तुम ज़िंदा हो। मोहम्मद की ज़िंदगी तुम्हारे इज़्ज़त और शरफ का सबब है। ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, याद रखो, जब तक मोहम्मद मौजूद है, मोहम्मद हक़ है, इसका दीन हक़ है, इसका कलाम हक़ है, इसका खुदा हक़ है। उस बाप का बेटा है अली इब्न अबी तालिब। कोई मौका ऐसा नहीं जहाँ ये सुरमा मौजूद ना हो। अब आते हैं अपने असल मकसद की तरफ, और इसमें भी किरदार अली इब्न अबी तालिब आपको दिखाएंगे। मैंने कल एक जुमला अर्ज किया था, आयत नंबर 23 की हम कल तफसीर कर रहे थे सूरह बरात की। ये जंग हुनैन के मौके पर और उससे पहले जंग तबूक के मौके पर नाजिल हुई। इस सूरह का वाहिद मुबल्लिग जो है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। अब जो मैंने एक तारीख का खाका पेश किया है, शबे हिजरत का ये इत्मीनान, ये सुकून मेरे मौला का देखें, जो नहीं डरा उस वक्त तन्हा इसी मक्के में, आज वो इस सूरे की तिलावत करने आया है। आंखों में आंखें डाल के वही अंदाज देखें जो शबे हिजरत था। शबे हिजरत का एक मार्क यहाँ पर एक छोटा सा हवाला दे दूँ। जब सुबह हुई, तारीकी छटी, दीवारें फांद के मुशरिकीन दाखिल रसूल खुदा के घर में हुए और फिर चादर को खींचा। मौला अली उसी इत्मीनान और सुकून से, तारीख लिख रही, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेटे रहे, पैर हिलते रहे, मुस्कुरा के। क्या बात है? वो घबरा के पूछते हैं, यहाँ तारीख कहती है कुछ तो घबरा के अली के खौफ से दीवारें फांद गए, सांस फूलने लगे। कुछ ने कहा मोहम्मद कहाँ है? भाई एक जवाब, क्या मेरे हवाले किया था? जी, वो तलवारें नंगी लिए हुए हैं, ये इत्मीनान से लेटे में कितना इत्मीनान है। अकेले अली के खौफ से 40 आदमी दीवारें फांद के भाग गए। जी, अब वही अली सूरह बरात की तिलावत करने आया। तारीख कहती है आंखों में आंखें डाल के मजमे के हजर अस्वद के पास खड़े होकर के कुरान का हुक्म सुनाया, कुरान की आयत पढ़ी, और उसके बाद गलियों में मक्के की और एक एक के दरवाजे पर जंजीर खटखटा करके कुरान की आयत, अल्लाह का हुक्म सुनाया, अकेले यक्को तन्हा। यह है अली की शजाअत और बहादुरी। सामीन किराम, चूँकि ये आयतें एक दूसरे से मरबूत है और आज आयत नंबर 28 है, मगर सिलसिला वही है पूरा का पूरा, तो हम चाहते हैं, मैंने अर्ज़ किया था, इन आयात के ज़ैल में मुझे खातिर खा तबसरा या तफसीर मौलाना मौदूदी के यहाँ नहीं मिली। मैंने जो आयत नंबर 23 को देखा, मुझे कुछ नहीं मिला और मायूसी मिली। मगर खुदा रहमत नादिल करे हमारे इन उलमा के ऊपर जिन्होंने खिदमत की हैं। खुदा शहद दे आयतुल्लाहिल उज़्मा शेख नासिर मकारिम शिराजी को, जिनकी माहियत में, सरपरस्ती में तफसीर नमूना तैयार की गई 27 जिल्दें, ज़बरदस्त तबसरा तहक़ीक़ के बाद। उसी के साथ साथ मरहूम मुल्ला फैज़ काशानी की तफसीर साफ़ी, जिसकी 7 जिल्दें हैं, और इन 7 जिल्दों का तर्जुमा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद तिलमिद हसन रिज़वी ने फरमाया है। इन्हीं ने भी बड़ी मेहनत जाफशानी की है और मुल्ला फैज़ काशानी मरहूम ने बड़ी तफसील के साथ लिखा है। तो मैं उसी का सिलसिला जो कल मैंने छोड़ दिया था वहीं से अर्ज़ करूँगा आपके खिदमत के अंदर। तो यहाँ पर यह सिलसिला था कि जब मरासी में हज आए
مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی نقل فرما رہے ہیں کہ لما آذن امیر المومنین ان لا يدخل المسجد الحرام مشرک بعد ذلك جزات قریش جزغا شدیدا وقالوا ذهبت تجارتنا وضاعت عیالنا وخربت دورنا فانزل اللہ فی ذلك قل یا محمد ان کان آباؤکم. یہ تفسیر ہے اس آیت کی کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مراسم حج کے دوران اعلان کیا کہ اس کے بعد کوئی مشرک مسجد الحرام میں داخلے کا حق نہیں رکھتا. تو قریش کے لوگ انہوں نے فریاد بلند کرنا شروع کر دی کہ ہماری تجارت ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئے، ہمارے عیال جو تھے وہ ختم ہو جائیں گے، ہمارے گھر ویران ہو گئے. اس آیت کے جواب میں یہ آیت جو ہے وہ آئی ہے قرآن مجید کی آیت نمبر 24 قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، یعنی چونکہ حج کے موقع کے اوپر مرکز تجارت بھی ہو جاتا ہے خانہ کعبہ کہ جب حجاج آتے ہیں تو وہ خرید و فروخت کرتے ہیں. تو جو اہل مکہ تھے ان کے مال و اسباب وہ لوگ خریدتے تھے. اور اب انہوں نے جو ہے یہاں پر یہ بیان کیا کہ ایسی صورتحال میں ہمارے اہل و عیال ختم ہو جائیں گے، ہمارے جو مکان ہے خوبصورت وہ ختم ہو جائیں گے اگر یہ حکم آ گیا ہے، اور ہماری تجارت جو مشرکین کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائیں گے، تو ہم تو تباہ و برباد ہو گئے. تب اللہ نے یہاں کے اوپر ان کے اطمینان کے لیے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ کارساز ہے، وہ تمہارے لیے انتظام کرے گا. اب اس کے بعد میں پروردگار عالم یہاں فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. خدا نے بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کی اور تم دشمن پر کامیاب ہوئے. حنین کے دن بھی مدد کی جبکہ تمہارے لشکر کی کثرت تعداد نے تمہیں گھمنڈ میں ڈال دیا، لیکن کثرت نے تمہاری کوئی مشکل حل نہ کی اور زمین پوری وسعت کے ساتھ کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور دشمن کو پشت دکھا کر تم سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے. خیال فرمایا آپ نے. یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ جب جنگ حنین ہوئی اور اس موقع کے اوپر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ مولانا مودودی نے 12,000 کی تعداد جنگ حنین میں بتلائی ہے اور ہمارے مفسرین نے جو ہے وہ 10,000 سے اوپر بتلائی ہے. بہرحال جو بھی رہی ہو 10 اور 12 میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے. یہ سب کے سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے وادی حنین سے. اس میں بنو سلیم جو مقدم جیش تھے ان پر ہر جانب سے حوازن کے لشکر نے حملہ کر دیا. بنو سلیم کو شکست ہو گئی اور جو ان کے پیچھے تھے وہ بھی شکست سے دوچار ہوئے. ہر فرش شکست کھا چکا تھا. البتہ علی ابن ابی طالب چند لوگوں کے ساتھ ان سے جنگ میں مصروف تھے. یہ شکست خوردہ میں نے کل بتلایا تھا علی ابن ابی طالب ان کے ساتھ 9 افراد رہ گئے تھے. 12,000 بقول مولانا مودودی اور ہمارے مفسرین کے بقول 10,000 یا اس سے کچھ زیادہ. یہ سب میدان میں یہ صاحبان ایمان تھے، یہ بیعت کرنے والے تھے، یہ اخوت کا صیغہ جن کے درمیان ہوا وہ تھے. یہ اس سے پہلے کی جنگوں کے ماہر کہلاتے تھے. ایک سے ایک مشورہ دینے والا، ایک سے ایک تم تراخ، ایک سے ایک جاباز مقرر. یہ سب کے سب میدان حنین چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے. کون رہا؟ کل احد کے میدان سے سب بھاگے تھے تب علی رہا. آج حنین چھوڑ کے بھاگے ہیں تب علی. کل شب ہجرت میں علی تھا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کمال. یہ ابو طالب کا بیٹا ہے جو میدان چھوڑ کے نہیں جاتا، جس کو آج بے غیرت مسلمانوں تم کافر کہتے ہو. معاذ اللہ اس کافر کا بیٹا ہر میدان میں جمع اور ہر مسلمان کا بیٹا اور باپ جو ہے میدان چھوڑ کے بھاگا. یہ تمہاری تاریخ، تمہاری تفسیر ہے. ڈوب مرو.
ان ملاؤں کے پیچھے کب تک رہو گے؟ یہ جنت نہیں جہنم میں بھیج رہے ہیں، حق کو چھپا رہے ہیں۔ جو اہل بیت کی فضیلت کو، ان اصحاب کی فضیلتوں کو جنہوں نے اسلام و انقلاب کے لیے قربانی دی ہے چھپائے گا، وہ بخشا نہیں جائے گا، چاہے کل کے ہوں یا آج کے ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھیں جب یہ سب بھاگ رہے تھے، ان بھاگنے والوں میں حضرت عمر ابن خطاب بھی تھے۔ میں خدا نہ خواستہ توہین کے طور پر نہیں، جب انسان ہوتا ہے سب کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا بھی دل خوف کے سبب سے گھبراتا ہے۔ میں اہانت کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے جب سب مسلمان بھاگے ہیں تو وہ بھی بیچارے بھاگ گئے۔ تو ایک خاتون جو اس میدان میں ڈٹی ہوئی تھی، نصیبہ نام، نصیبہ بنت کعب مازنیہ، بھاگنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال رہی تھی، روک رہی تھی، کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہہ رہی تھی تم لوگ اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر وہاں سے گزرے اور نصیبہ نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ بھاگے جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا یہ خدا کا حکم ہے، جان بچاؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست کو دیکھا تو آپ نے حضرت علی کی جانب اپنے خچر کو موڑا تو کیا دیکھا کہ ان کی تلوار نیام سے باہر ہے۔ آپ نے حضرت عباس سے بآواز بلند کہا کہ تم اس ٹیلے پر چڑھ جاؤ اور پکارو اے اصحاب بقرہ، اے اصحاب شجرہ، تم کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یہ ہے اللہ کے رسول۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، فرمایا اللہم لک الحمد وإلیک المشتکا وانت المستعان، اے اللہ ہر طرح کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، تو اس سے ہی میرا شکوہ ہے اور تو ہی میری مدد فرما۔ جبرائیل نازل ہوئے، آپ کی دعا کے لیے کہا یا اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کے بعد اللہ نے سمندر کو شگافتہ کر دیا تھا اور انہیں فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ نے ابو سفیان ابن حارث سے کہا مجھے مٹھی بھر کنکری دو، اسے آپ نے مشرکین کے چہروں کی طرف پھینک دیا اور فرمایا شاہد الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ پھر اللہ نے آپ نے آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہم ان تہلک هذه العصایا لم تعبدونا وان شئت لا تعبد لا تعبد، اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو عبادت نہیں ہوگی، اور اگر تو چاہتا ہے کہ عبادت نہ کی جائے تو نہیں کی جائے گی۔ جب انصار نے عباس کی آواز سنی تو وہ مڑے اور تلواریں اپنی نیام سے باہر نکالی اور رسول اللہ کی مدد کے لیے آ گئے۔ اسی کے لیے اللہ نے کہا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین۔ تو یہاں کے اوپر ملتا ہے کہ یہ سب کے سب قیدی آ گئے بن کر کے، اور سب سے زیادہ مال غنیمت جو ہے ہاتھ آیا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خاطر حنین کی جنگ فتح و کامرانی سے ہمکنار ہوئی۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یہ ہے قرآن۔ آج معذرت چاہتا ہوں 28ویں آیت تک نہیں پہنچ سکا، انشاءاللہ کل جو ہے 28ویں آیت جو ہے وہ ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیے یہ ایام تشریق ہے، آج 14 ماہ رمضان المبارک ہے، اور آج 13، 14، 15 کے لیے دعائے مجیر انتہائی مقرب مجرب دعا ہے، رزق کے لیے، صحت کے لیے، اولاد کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے ضرور پڑھیے گا مغربی عشاء کے بعد۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے انہی چند کلمات کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے سوائے در اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ وہی سفارش کرنے والے ہیں، وہی شفاعت کرنے والے ہیں۔ عزیزو، آج ہمارے عزیز دوست، مخلص دوست جناب ڈاکٹر اعظم حسین، ان کے والد ہیں منیر حسین۔ اعظم کی والدہ 5 سال پہلے بیماری میں کینیڈا گئی تھیں، وہاں انتقال ہو گیا، آج ان کی 5ویں برسی ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں ان کے لیے آپ سورہ فاتحہ سے نوازیں، اپنے مرحومین، تمام آپ کے مرحومین، میرے مرحومین جو سامعین ہیں ان سب کے مرحومین، ان کے والدین، میرے والدین جنہوں نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی، ان کے والدین۔ تو آپ سے گزارش ہے جلیس فاطمہ بنت ناصر حسین، مصطفیٰ حسین، اختری بیگم، اخلاق حسین، افسری بیگم اور خرم صاحب کے بھی عزیز سید عظمت علی زیدی، سید اشرف علی زیدی، سید عصمت علی زیدی، سید واجد علی زیدی، سید اشفاق حسین زیدی اور قائد اعظم
بانی پاکستان محمد علی جناح صاحب کے لیے بھی سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ ربنا تقبل منا، والسلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔